الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء صلوات پڑھے امام کی ذات پر ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سارے مل کے بلند تر صلوات اللہ نے جس دین کو پسند فرمایا ہے اس دین کا نام ہے اسلام اس اسلام کے لیے دین شناسی بھی ضروری ہے اور دینداری بھی ضروری ہے دینداری تب ہی آئے گی جب انسان اسلام شناس ہوگا کون سے دین کی اللہ نے ہم سے دینداری کا تقاضا کیا کون سا وہ دین ہے قرآن نے اس دین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تو سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورہ روم میں اللہ نے دین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس دین کو میں نے پسند کیا ہے جس دین کی دینداری کا آپ سے تقاضا کر رہا ہوں جس دین کی دین شناسی کا آپ سے تقاضا کر رہا ہوں وہ کون سا دین ہے وہ دین حنیف ہے وہ پہلی صفت اس کی ہے دین حنیف ہو دوسری صفت اس کی ہے ذالک الدین القیم اس آیت میں اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی اس دین کی دوسری صفت ہے وہ دین قیم ہونا چاہیے قیم سے کیا مراد ہے حنیف سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ابھی صفات بیان کر رہا ہوں تو پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی دین حنیف ہو جو اللہ نے ہم سے دین کا تقاضا کیا
وہ کون سا دین ہے؟ دین حنیف۔ دوسرا دین یا دوسری صفت دین کی دین قیم۔ اب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے جس دین کا ہم سے تقاضا کیا وہ دین مصطفیٰ ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے جس دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے وہ دین مصطفیٰ ہے، دین حنیف ہے۔ بولے کہ سارے دین قیم ہے۔ تیسری صفت دین کی کون سا دین مصطفیٰ، چنا ہوا دین مصطفیٰ۔ اب سورہ نور میں اللہ نے ایک اور صفت کو بیان فرمایا، قرآن نے آواز دی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین، جیسا کہ اللہ نے لیمکننہم، یا دوسری لفظ میں کہنے والے یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا دین مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور سورہ نور میں کہا دین مرتضی ہونا چاہیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، یعنی اللہ نے 3-4 صفتیں بیان کر دی۔ دین حنیف ہو، دین قیم ہو، دین مصطفیٰ ہو، دین مرتضی ہو۔ اب اللہ نے سورہ توبہ میں پھر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس دین کا میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں وہ دین عام دین نہیں، وہ دین حق ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی دین کی کتنی صفتیں ہوگی؟ دین حنیف، سارے بولیں گے دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضی، دین حق، الا للہ الدین الخالص۔ قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس دین کا اللہ تم سے تقاضا کر رہا ہے وہ دین خالص ہونا چاہیے، اس دین میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ دین حق ہونا چاہیے، وہ باطل نہیں ہونا چاہیے، دین قیم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، دین حنیف ہونا چاہیے، سیدھا دین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے ایک اور صفت کو بیان کیا سورہ نحل میں ارشاد ہوا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، جس دین کا اللہ تم سے تقاضا کر رہا ہے وہ دین مسلسل ہونا چاہیے۔ کتنے دین کی صفات ہوگی؟ حنیف، قیم، بولیں سارے، مصطفیٰ، مرتضی، حق، خالص اور دین مسلسل۔ 7 صفتیں اللہ نے دین کے بیان کر دی۔ میں نے کہا یا اللہ اکیلا دین کیوں نہیں کہا؟ جیسے کہ تم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پر بھی دین کہہ دیتا۔ دین کی اتنی صفات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ اتنی صفات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز قدرت ہے سورہ کافرون پڑھو، تمہیں جواب ملے گا۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ خدا کفار سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ کافر بھی بے دین نہیں ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی دین ہے، لیکن ان سے کہہ دو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین
رہا ہوں. اگر کوئی دینداری کا دعویٰ کرے کہ میں بڑا دیندار ہوں, ریش بلند رکھتا ہے, شلوار اونچی رکھتا ہے اور سر پہ امامہ رکھ کر کہے میں بڑا دیندار ہوں, تو اس سے پوچھو تمہارا کون سا دین ہے, مصطفیٰ والا دین ہے یا ابو جہل والا دین؟ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. خداوند متعال آپ کی سماعت میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. اور جو گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, ان دنوں میں اگر مجلس حسین میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کب آئیں گے؟ خدا انہیں بھی توفیق دے صف ماتم میں آنے کی اور علماء کو سننے کی خدا توفیق عطا فرمائے. یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے, خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. یہ حسین کی یونیورسٹی ہے, یہاں سے قرآن ملے گا, حدیث ملے گی, جہالت نہیں ملے گی, علم ہی کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. بہرحال ہر کسی کی اپنے مقدر کی بات ہے, ہر کسی کی توفیق کی بات ہے. جس پر اللہ مہر لگاتا ہے وہی آتا ہے حسین کے مجلس میں. میں توجہ فرما رہے ہیں کیوں کہا دین کی اتنی صفات کو بیان کیا؟ اس وجہ سے خدا بتانا چاہتا ہے پہلے معین اور مشخص کرو تمہارا دین کون سا ہے. عمرانی دین ہے یا سفیانی دین؟ کس دین کے منہ پر ہو؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ والا دین عطا کیا, آل محمد والا دین عطا کیا. ابو جہل و ابو لہب والا دین نہیں, سفیانی دین نہیں. سفیانی دین سے یزیدیت بنتی ہے اور محمدی دین سے حسینیت بنتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں حسینیت عطا کی, اس نے ہمیں محمدیت عطا کی, اس نے ہمیں خاتمیت عطا کی, اس نے ہمیں نبوت عطا کی, اس نے ہمیں اپنی توحید سے آشنا کیا, اس نے ہمیں ایسا اسلام عطا کیا جس میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے, جس میں محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, جس میں علی مرتضیٰ سید الوسیین ہے. توجہ دارے یا نا اتنے دین کی صفات میں توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ خدا آپ کی سماعت میں اور لطف اور تاثیر عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ دین حنیف, دین قیم. حنیف کا معنی ہوتا ہے سیدھا دین, سٹیٹ فارورڈ دین, بالکل سیدھا دین جس میں کجی نہ ہو, جس میں راہ ٹیڑھا نہ ہو, کھیرے والی والا راستہ نہ ہو, کبھی اس گلی سے اس گلی. ایسا اسلام کون سا دین جو سیدھا دین ہے, جو صراط مستقیم ہے. اب رسول سے پوچھتے ہیں, اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اتنی صفات کیوں بیان کی دین کی؟ تو آواز قدرت آئے گی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں صفات دین بیان کر کے وارث دین بتانا چاہتا ہوں. صفات دین تمہیں سمجھ میں آ گئی نا تو وارث دین سمجھ میں آ جائے گا. صفات دین کیا ہے, وارث دین کون ہے؟ اللہ نے پہلی صفت بیان کی, متوجہ ہے نا, اللہ نے پہلی صفت بیان کی دین حنیف ہو, سیدھا دین ہو, صراط مستقیم ہو. ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, خدایا صراط مستقیم دکھا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ کسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہوگا صراط المستقیم, علی صراط مستقیم ہے. دین سیدھا ہونا چاہیے تو وارث دین بھی بولے سیدھا ہو. اگر دین حنیف ہے تو وارث دین بھی حنیف ہو, سیدھا ہو. اگر دین صراط مستقیم ہے تو وارث دین بھی مستقیم ہونا چاہیے, سیدھا ہونا چاہیے. فطرت چاہ جاؤ
اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو علی کے پیچھے چلو. جو علی کے پیچھے چل گیا، جو علی کے پیچھے چل پڑا، وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا. اسی وجہ سے پیغمبر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، مسجد کھچا کھچ بھری تھی اصحاب سے. آج کے امام بارگاہ کی طرح نہیں تھا کہ آدھے سے زیادہ خالی، پوری مسجد بھری ہے، مجلس شروع ہے، لیکن مومنین کا نہ آنا. اللہ جانے کس بات کی دلیل ہے، اللہ جانے. بہرحال مسجد میں پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد بھری ہے، اصحاب شمع کی طرح، پروانوں کی طرح شمع رسالت کے گرد کھچا کھچ بیٹھے ہیں. منبر کی دائیں طرف وہ بیٹھا ہے جو علی، جو پیغمبر کا بھائی ہے، جو وسیع مصطفیٰ ہے. علی بیٹھے ہیں. پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، ابھی ابھی ایک شخص، اجنبی شخص آئے گا اور میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہے. اور جس کی محمد ضمانت دے دے، اس سے بڑا کوئی اور خوشبخت ہو سکتا ہے؟ بولے نا، نہیں ہو سکتا. میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. اتنے میں وہ شخص داخل ہوا، آگے بڑھا، اصحاب کے مجمع کو چیرتا ہوا، منبر رسول کے قریب آیا، رسول سے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک سوال کرنا ہے، پوچھو کیا سوال ہے. کہتا ہے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یا رسول اللہ بتائیے یہ اللہ کی رسی کون ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول نے منبر کے پاس بیٹھے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جو ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندتر صلوات. جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ یہ شخص جنتی ہے. بولے بھائی، یہ شخص آنے والا، سوال کرنے والا جنتی ہے. ادھر اس نے سوال پوچھا، پچھلی پیری واپس سوال پوچھ کے واپس جا رہا ہے. اب صفوں کو تیرتا ہوا پھر مسجد سے نکلا، مدینے کی گلیوں میں اجنبی شخص سے پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا، واپس جا رہا تھا. جیسے ہی واپس نکلا مجمع سے ایک صحابی اٹھے رضوان اللہ تعالی علیہ، کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بندے کے پیچھے نہ جاؤں. کہا خیر تو ہے. کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کہا ہے یہ جنتی ہے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس سے کہوں گا میرے لیے بھی دعا کر، اللہ مجھے بھی جنت عطا کرے. رسول نے روکا نہیں، رسول نے ٹوکا نہیں، جا اپنی قسمت آزما. یہ دوڑتا ہوا، ہانکتا ہوا، بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور اگر ہو سکے میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بھی جنت میں لے جائے. اس بندے نے سر سے لے کر پاؤں تک صحابی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تیرے دماغ ٹھیک ہے؟ مسجد میں بیٹھے علی جنت کو بانٹنے والوں کو چھوڑ کر مجھ سے دعا کروا رہے ہو. مسجد میں بیٹھے ہوئے علی کو چھوڑ کر جیسے بندہ مکہ مدینے چلا جائے نا تو وہاں کسی کے گھر والے کو اعلان کرے کہ جانا جی عامر شہید کی قبر پہ ایک دیگ پکانا، میرے لیے دعا کرنا، دادا صاحب کی قبر پہ جا کر دعا کرنا. اور بھائی رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اس نے کہا علی کو چھوڑ کے تو مجھ سے جنت کی دعا. علی وہ ہے جس کے متعلق پیغمبر نے کہا یا علی انت کسیب النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. یہی تو فرق ہے اصحاب میں اور آل میں.
عطا کرنے والا علی قسیم النار والجنہ، اور ان کے بیٹے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے سردار علی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین۔ توجہ فرما رہے، علی جنت بانٹنے والے۔ مامون الرشید کا زمانہ تھا نا، اس ملعون نے امام رضا سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا ابن رسول اللہ، مجھے رسول کا یہ فرمان مشکوک نظر آتا۔ کس کا فرمان؟ بولے رسول کا فرمان۔ جس کی اپنی ولادت مشکوک ہو نا، اور رسول کے فرمان کو مشکوک ہی سے سمجھے گا۔ کیا کون سا فرمان؟ کہا یہ جو آپ کہتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فرزند رسول نے کہا تیری سمجھ ہے کیا جو تجھے رسول کی بات سمجھ میں آ جائے؟ کہا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا اچھا یہ بتا کہ ہر رسول کی یہ حدیث ٹھیک ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا پھر جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ۔ علی صراط مستقیم ہے، علی حبل اللہ ہے، علی قسیم النار والجنہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت جلدی پڑھ رہا ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی ولی اللہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی میزان الاعمال ہے۔ جنت میں علی آپ کو بھیجے گا۔ کیوں؟ علی قسیم النار والجنہ ہے، وہ علی کی مرضی، جس کو چاہے جنت میں لے جائے۔ بولے بھائی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا افتخار ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا جو جنت بانٹنے والا ہے، جنت اور جہنم کو بانٹنے والا۔ بھائی کیوں؟ علی جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا، ادھر علی بستر پہ سوئے، ادھر قرآن کی آیت آئی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ علی تیرا سونا مجھے اتنا پسند آیا، تیرے سونے کے بدلے میں نے اپنی مرضیاں دے دی۔ جس کو چاہے جنت ملے گا، جس کو چاہے جہنم ملے گا۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اور یاد رکھو، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھو، میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی وہ نہیں جو صرف شب ہجرت بستر پر سوئے، صرف شب ہجرت بستر پر نہیں سوئے۔ علی خود فرماتے ہیں وَضَعَنِي رسول اللہ فی حجرہ وَأَنَا وَلَدٌ۔ علی فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، رسول نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا۔ یاد ہے نا تیرا رجب کو مولا خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور 3 دن کے بعد رسول آئے۔ علی جیسے ہی دست رسالت پہ آئی، آنکھیں کھولی، 3 دن آنکھیں نہیں کھولی، ماں پریشان، باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، وہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ جیسے ہی امامت رسالت کے ہاتھوں پہ آئی، جیسے ہی ولایت رسالت کے ہاتھوں پہ آئی، آنکھیں کھولی۔ پیغمبر نے پہلے سوال کیا آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ 3 دن ہو گئے۔ علی نے کہا گواہ تیرا ہوں، آنکھیں کسی اور کے لیے کھولوں؟ علی کا دل چاہتا ہے پہلی زیارت اس کی کروں جس کا گواہ بن گیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، علی کے ساتھ عام لوگوں کو ملاتے ہیں۔ علی کا جانا بھی عجیب ہے، علی کا دنیا میں آنا بھی عجیب ہے۔ پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے اور آ کر پہلا سوال کیا یا رسول اللہ حکم کیجئے، قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں؟ تو یہی تو فرق ہے۔ اصحاب میں
عجیب مقام ہے علی کا، عجیب منزلت ہے علی کی۔ علی ہاتھوں پہ آتے ہی قرآن، انجیل، بولے بولے سارے، تورات، جس قرآن جس کتاب کو چاہو علی پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، کیوں؟ اس وجہ سے جہاں سے قرآن ہے وہیں سے علی، ایک ہی منبع سے دونوں کا علم ہے، وہ کلام اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ یا علی تیرے کیا کہنے؟ جناب عمر کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، حج کا موسم ہے، میری طرف دیکھنا، حج کا موسم ہے، اور خود جناب خلیفہ مسلمین خیمہ میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ روتا ہوا خیمے میں آیا، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا روتا ہوا خیمے میں آیا۔ کیا ہوا؟ کہا علی سے مجھے شکایت ہے۔ جس بندے نے علی سے شکایت کرنی وہ کتنا بدبخت ہوگا؟ علی سے شکایت ہے، کس بات کی؟ کہا میں طواف کر رہا تھا، بڑے پریشان بیٹھے، میں طواف کر رہا تھا، علی نے مجھے تھپڑ مارا۔ یہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا تھا، غیرت اللہ نے دیکھا، تھپڑ مارا، روتا ہوا، اور تھپڑ بھی علی کا۔ اسے ایک کو مارا تھا، وہ ابو کہیں چلا گیا تھا، جاہل کہیں چلا گیا، اس کو بھی تھپڑ پڑا، روتا ہوا عمر کی بارگاہ میں آیا، کہا علی نے مجھے تھپڑ مارا، میں علی کی شکایت کرنے آیا ہوں، سنو گے؟ جناب عمر نے کیا کہا؟ کہا علی کی شکایت کرتے ہو، عین اللہ نے تجھے دیکھا اور ید اللہ نے تجھے مارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، محمد والے محمد بلند صلوات۔ علی کی شکایت کرنے آئے ہو، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ شرم نہیں آتی علی کی شکایت کرتے ہوئے؟ علی ہے عین اللہ، علی ہے لسان اللہ، علی کے ہاتھ ہے ید اللہ، علی کا چہرہ ہے وجہ اللہ، علی کی مرضی ہے مشیت اللہ، علی کی مرضی ہے مشیت اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ۔ توجہ فرمارے ہوئے نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کا نام ہے علی۔ علی ہے حجت اللہ، علی ہے ولی اللہ، علی ہے حبل اللہ۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے پوچھو، مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو علی سے پوچھو، اپنے آل کا پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، علی تمہیں بتائے گا۔ علی نے آج تک یہ نہیں کہا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں پتا، کسی اپنے بزرگ سے پوچھو۔ علی تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، اس لیے کہا کہ ہم دین کو اگر دین کا وارث سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تمہیں دین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دین اگر حنیف ہے تو وارث بھی حنیف، دین اگر مضبوط ہے تو وارث دین بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وارث دین پھر وہ ہونا چاہیے جو خیبر کے میدان میں، خندق کے میدان میں، حنین کے میدان میں، احد کے میدان میں پیغمبر کو چھوڑ کے نہ جائے، جو فرار نہ ہو بلکہ کرار ہو۔ زندہ توجہ فرما رہے ہیں، دین اگر وارث خالص ہے تو وارث دین بھی خالص، جس کے شجرے میں بھی ملاوٹ نہ ہو اور جس کے عقیدے میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ دین اگر مسلسل ہے تو وارث دین بھی مسلسل ہونا چاہیے۔ دین اگر حق ہے تو وارث دین باطل نہیں حق ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، دین اگر حق ہے تو وارث دین بھی بولے سر حق ہونا چاہیے، حق
حق ہونا چاہیے، اس لیے ہم علی کو حق مانتے ہیں۔ علی حق ہے، علی وارث دین ہے، توجہ کرے، علی حق ہے۔ بھائی اللہ جانے دنیا میں علی کے مقابلے میں کیا کیا القابات جعلی بنا لیے، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو اللہ جانے کیا کیا بنایا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کون کیا ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے علی حق ہے۔ اور پیغمبر نے علی کے متعلق فرمایا ما وجد قذبۃ فی فعلہ فی کلامہ ولا قذبۃ فی فعلہ، کہ میں نے علی کے بارے میں یہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، آج تک ما وجدت فی قولہ قذبا، میں نے آج تک علی کی زبانی جھوٹ نہیں سنا، آج تک اس کی فعل میں نے ہیرا پھیری نہیں دیکھی، جھوٹ نہیں سنا۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو آج زندگی سے یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے بندہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرے، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب علی کہاں اور وہ کہاں؟ علی ساری زندگی آیا تو دست نبوت پہ آیا، ساری زندگی عصمت میں گزاری، ساری زندگی حق بن کر گزاری، اور اس نے کسی اور نے اللہ جانے کتنے سال زندگی کا کتنا حصہ ہے، کتنا حصہ بت پرستی میں گزارا، اور کسی کے لیے کہا یہ فاروق اعظم ہے، خالی فاروق بھی نہیں، فاروق اعظم۔ بھائی فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے، جس کو 50 سال پتہ نہ چلے کہ توحید کیا ہے، بت پرستی کیا ہے۔ دین اگر حق ہے تو وارث دین بھی حق ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں وہ وارث عطا کیا جو صدیق اکبر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جو صدیق اکبر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے۔ آج 4 محرم کا دن تھا، 7 محرم تک دشمن کی فوجیں آتی رہی، کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے، خدا لعنت کرے اس ملامت پہ، کبھی ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے۔ بی بی نے گھبرا کے پوچھا حسین ہمارا کوئی مہمان نہیں آئے گا؟ امام نے کہا ہاں آئے گا۔ امام نے حبیب کی طرف خط لکھا، سنو گے خط کیسے لکھا؟ امام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الى الرجل الفقیر حبیب بن مظاہر۔ یہ حسین بن علی کی طرف سے ہے، رجل فقیر حبیب بن مظاہر کی طرف۔ جب خط بند کرنے لگے نا امام نے ساری صورت لکھی کہ حبیب ہم کربلا میں گھر چکے ہیں، اگر ہو سکے نا تو ہماری نصرت کو آ جانا۔ خط بند کرنے لگے نا تو بی بی نے کہا حسین ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیں۔ کیا لکھو؟ کہا لکھو الاجل الاجل، حبیب جتنی جلدی ہو سکے نا کربلا پہنچ جانا۔ جیسے حبیب کو خط ملا، مختصر کر رہا ہوں، جیسے ہی خط ملا حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا فلاں راستے پہ کھڑے ہو جا جو کربلا کو راستہ جاتا ہے۔ سنو گے جب حبیب خود آیا ہے نا، تاریخ کہتی ہے گھوڑے کو اتنی شدت تھی کربلا پہنچنے کی، بار بار کبھی یہ پاؤں اٹھاتا ہے کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، کب میرا مالک میرے اوپر بیٹھ کر کربلا پہنچے۔ جب حبیب نے منظر دیکھا غلام سے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کیا، تو چلا جا، کربلا جانے اور حبیب جانے۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا جب جنت کی باری آئی ہے مجھے چھوڑ کے جا رہے، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ حبیب اور اس کا غلام چلے، کربلا کے جب قریب پہنچے ہیں نا، ادھر سے حسین نے کہا یا علی اکبر استقبل امک،
اے علی اکبر تمہارا چچا حبیب آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ ادھر سے اکبر آئے، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے عباس آئے، سارے ہاشمی جوان آگے بڑھے۔ جیسے حبیب نے جوانوں کو دیکھا نا، جلدی سے گھوڑے سے اترے اور مولا کے قدموں میں سر رکھ کے کہا مولا نوکر کو جا اور تمہارا استقبال کر۔ جیسے حبیب کربلا میں پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ نعرہ تکبیر کا سننا تھا، علی کی بیٹی گھبرا کے کہتی اللہ فضا کیا کسی نے حملہ کر دیا ہمارے خیموں پہ؟ کہا نہیں، کسی نے حملہ نہیں کیا، تیرے بھائی کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ جیسے حبیب کا نام آیا بی بی نے کہا اماں فضا جاؤ میری طرف سے حبیب کو سلام کہنا۔ ادھر بی بی نے سلام بھیجا، حبیب نے کربلا کی مٹی سر میں ڈالی، رو کے کہا کہاں غلام اور کہاں علی کی بیٹیوں کو سلام۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور آئی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا حسین کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو جیسے میرے بابا کو چھوڑ گئے، جیسے بھائی حسین کو چھوڑا تھا، کل 10 محرم کو تجھے بھی چھوڑ نہ جائیں۔ یہ بات حبیب تک پہنچی، سنو گے حبیب کی وفاداری کو۔ سارے اصحاب کو ساتھ لیا، تلواریں نیام سے نکالی، بی بی کے خیمے کے قریب آئے، آجر کہا بی بی اگر تو ابھی حکم دیتی ہے اپنی تلواروں سے سر کاٹتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں حسین پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ 10 محرم کا دن آیا، حبیب نے اجازت طلب کی، سنو گے آزادار ہو۔ حبیب تھا میرے مولا کے اصحاب کے لشکر کا سپہ سالار، جیسے اجازت ملی کربلا کے میدان میں گئے، کچھ دیر کے بعد شہید ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حبیب شہید ہوئے حسین کے چہرے پہ غمگینی کے آثار مرتب ہوئے۔ یہ 1 سالار ہے۔ ایک اور نمبردار تھا عباس ابن علی، جب عباس بھی زین سے اترے حسین کے چہرے پر غمگینی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن حسین نے جملہ نہیں کہا حبیب کی لاش پہ جو عباس کے لیے کہا۔ عباس جب اترے غمگینی کے آثار بھی تھے اور کمر پہ ہاتھ بھی رکھا، الان انتصر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ